شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو ان کا امام ہے، ان میں سے زیادہ کمزور کا خیال رکھنا اور ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تو جو وہ کہتا وہی آپ کہتے، حتیٰ کہ جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنتے تو اس کے خاموش ہونے تک وہی کہتے جو وہ کہتا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کو سن کر یہ دعا پڑھی، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ ترجمہ، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔